بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں کیا حال ہے؟ 9th کلاس کی ہم انگلش کا پہلا لیسن پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ میرے پاس جو کتاب ہے وہ STB کی ہے، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ والوں نے جو کتاب ریکمینڈ کی ہے ہم وہی کتاب آپ کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پہلا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، آپ نکال لیجئے۔ میں ہوں پیج نمبر 2 پر، یہ پہلا سبق ہے اور پہلا سبق کا نام ہے The last sermon of the holy prophet، ٹھیک ہے؟ The last sermon of the holy prophet, peace be upon him۔ peace be upon him کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے یا ان پہ سلامتی نازل کرے۔ ہمارے ہاں عربی میں اس کو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو آپ اردو میں کہیں گے اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے، اور انگلش میں کہیں گے پیس بی اپان ہم، اور عربی میں ہم درود کی شکل میں یہ بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ تو سبق کا نام ہے دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ۔ لاسٹ کا مطلب آخری اور سرمن کا مطلب خطبہ، ٹھیک ہے؟ اور ہولی پروفٹ کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج ادا کیا تو اس حج کے دوران آپ نے ایک خطبہ دیا پوری دنیا کے لیے۔ وہ خطبہ ایک مشعل راہ ہے، اور اس میں پورے اسلام کو، اس کی ساری تعلیمات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر الفاظ میں بیان کیا۔ تو اسی کے تناظر میں یہ سبق لکھا گیا ہے۔ شروع کے جو پیراگراف ہیں اس میں کچھ ہسٹری ہے، کچھ تاریخی باتیں ہیں، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں شروع میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد پیس بی اپان ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا پروفٹ آف اسلام، جو کہ اسلام کے پروفٹ ہیں۔ اچھا، اس میں آپ بھی اپنے کتاب نکال کے رکھیے، اور کتاب کے ساتھ ایک عدد پینسل اپنے ساتھ رکھیے۔ جس لفظ کے معنی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں اس لفظ کے معنی آپ بک پر ہی اسی لفظ کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے کر کے لکھ سکتے ہیں، تاکہ جب آپ بعد میں یہ سبق پڑھیں تو اس کا اردو ترجمہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد پیس بی اپان ہم، دا پروفٹ آف اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسلام کے پیغمبر ہیں، واز بورن، وہ پیدا ہوئے ان 571 AD، 571 عیسوی میں، 8 مکے میں۔ He belonged to the noble family of Quraysh۔ He belonged، belong کا مطلب وہ تعلق رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کا تعلق تھا نوبل فیملی، ایک معزز گھرانے سے، ایک معزز خاندان سے، آف قریش، قریش کے ایک معزز خاندان سے ان کا تعلق تھا، یعنی بنو ہاشم، جو آپ کا خاندان تھا وہ بنو ہاشم تھا، اور یہ بڑا معزز اور بہت قابل احترام مانا جاتا تھا۔ Our holy prophet Muhammad peace be upon him is the last of the prophet۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last، آخری پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے؟ پیغمبروں کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس سلسلے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں ہم۔ دا قریش یوز ٹو ورشپ، قریش کے لوگ پوجا کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یوز ٹو ورشپ، عادی تھے عبادت کے، آئیڈلز، بتوں کی۔ آئیڈلز کا مطلب ہوتا ہے بت، تو قریش بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو، اور یقین نہیں رکھتے تھے، ان ون گاڈ، ایک خدا پر۔ حضرت محمد پیس بی اپان ہم آج دا قریش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا ناٹ ٹو ورشپ، پوجا مت کرو، ٹھیک ہے؟ دیئر فالس گاڈس، اپنے جھوٹے خداؤں کی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کی پوجا مت کرو۔ آگے لکھتے ہیں ہی ٹولڈ دیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیٹ کہ ہی واز پروفٹ آف گاڈ، کہ وہ خدا کے رسول ہیں۔ اینڈ آسکڈ دیم، اور ان سے یہ کہا ٹو ورشپ، کہ وہ عبادت کریں
ٹو ورشپ عبادت کریں دا ون اینڈ دا اونلی گاڈ، صرف ایک اور واحد خدا کی، اینڈ ٹرو گاڈ، اور وہی سچا خدا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا پیغام دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیغمبر ان کو یہ کہا کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں، بلکہ ایک نبی، ایک اللہ کی عبادت کریں جو کہ سچا خدا ہے، ٹرو گاڈ ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ موسٹ آف دیم، ان میں سے بہت سے لوگوں نے، یعنی قریش کے بہت سے لوگوں نے ریفیوزڈ، انکار کر دیا، ٹو ایکسیپٹ اسلام، اسلام قبول کرنے سے۔ بہت سے لوگوں نے ریفیوزڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام، اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دے تھاٹ، وہ سوچتے تھے، کون لوگ سوچتے تھے؟ قریش کے لوگ۔ دے تھاٹ، وہ سوچتے تھے، دیٹ کہ بائی پریچنگ اسلام، اسلام کی اس تبلیغ کے ذریعے، ہی واز اگینسٹ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخالف ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ لوگ سوچتے تھے کہ یہ جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل مخالف ہو گئے ہیں۔ کس کے مخالف ہو گئے ہیں؟ اگینسٹ دیئر گاڈس، ان کے خداؤں کے، اینڈ دیئر اینسسٹرز، اور ان کے باپ دادا کے۔ اینسسٹرز کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا، آبا و اجداد۔ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، دراصل یہ تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے خداؤں کی اور ہمارے باپ دادا جو اینسسٹرز تھے کرتے آئے، ان کی یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو ایسے لیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تبلیغ کرتے تھے کہ بھائی بتوں کی پوجا مت کرو، اور ایک خدا کو مانو جو سچا خدا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اچھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس تبلیغ کے ذریعے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہمارے بتوں کی اور ہمارے باپ داداؤں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ They opposed this new faith، ان کی نظر میں یہ ایک نیا عقیدہ تھا، ایک نیا مذہب تھا۔ دے اپوزڈ، انہوں نے روکا، دس نیو فیتھ، اس نئے عقیدے کو، اینڈ دیئر بٹر اپوزیشن، اور ان کی شدید مخالفت۔ بٹر کا مطلب بدتر، شدید، اپوزیشن مخالفت، کازڈ سبب بنی، دا پروفیٹ پیس بی اپون ہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مچ ایگونی، بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنی، اینڈ لاٹ آف ٹربل، اور بہت زیادہ مسائل کا سبب بنی۔ ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مخالفت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کی، اس سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ مسائل کا آپ شکار ہو گئے۔ دیئر اپوزیشن ٹو اسلام، ان کی یہ مخالفت اسلام سے، کن کی مخالفت؟ قریش کے لوگوں کی یہ مخالفت اسلام سے، بیکیم سو فائرس، بہت زیادہ فائرس، خطرناک ہو گئی، غضبناک ہو گئی، اینڈ ٹریبل، اور شدید ہو گئی، دیٹ کہ ہی ہیڈ ٹو آسک، آپ کو کہنا پڑا، دا بلیورز، ایمان والوں سے، یعنی جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو کہنا پڑا ان سے، ٹو مائیگریٹ ٹو مدینہ، کہ وہ مدینہ ہجرت کر دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں سے یہ بات کہی کہ بھائی یہاں تو بہت شدید مخالفت ہو گئی ہے، کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لہذا سارے لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے مدینہ چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات؟ ان 622 AD، 622 عیسوی میں، ان 622 AD 622 عیسوی میں، دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمسیلف، بذات خود، accompanied by his faithful friend، accompanied کا مطلب ہمراہی میں، ساتھ لے کر، صحیح ہے۔ تو 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دوست، اپنے وفادار دوست، فیتھفل فرینڈ، اپنے وفادار دوست کی ہمراہی میں، جن کا نام تھا حضرت ابو بکر، مائیگریٹڈ ٹو مدینہ، آپ بھی ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف۔ دس ایونٹ از نون ان ہسٹری ایز اے ہجرہ، یہ واقعہ تاریخ میں ہجرہ کے نام سے مشہور ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو 622 عیسوی میں قریش کی شدید مخالفت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے اپنے دوست وفادار ساتھی حضرت ابو بکر کی ہمراہی میں مدینے کی طرف. ٹھیک ہے, یہ ایک پیراگراف ہماری کتاب کا ختم ہو گیا. اب ہم جا رہے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. ٹھیک ہے. ان مدینے میں دا پروفٹ پیس بی اپون ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاؤنڈیڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا, بنیاد رکھی, این اسلامک سوسائٹی, ایک اسلامی معاشرے کی. ٹھیک ہے. تو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی, بیسڈ آن دا 3 پرنسپل, جو 3 اصولوں پر مبنی تھی. صحیح ہے, اس اسلامی معاشرے کی بنیاد 3 اصولوں پر تھی. اب ہم وہ اصول پڑھ رہے ہیں, کون کون سے اصول تھے. پہلا اصول that all power belongs to God. پہلا اصول یہ ہے کہ تمام طاقت اور اختیار کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, محمد پیس بی اپون ہم is his prophet. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا اصول. اور تیسرا, and all Muslims are brother to one another. اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں ہجرت کی اور وہاں پہنچ کر پھر آپ نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جس کے 3 اصول تھے. نمبر 1, تمام طاقت اور اختیار کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے. نمبر 2, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری بات, تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. ٹھیک ہے. He raised women from the status of chattel to complete legal equality with men. ٹھیک ہے. انہوں نے عورتوں کو غلامی کے اسٹیٹس سے اتارا. چیٹل سے مراد یہاں ہے, ٹھیک ہے, ان کا جو رتبہ تھا نا خواتین کا, وہ برابری کی بنیاد پر نہیں تھا. ان کو جائیداد میں بھی کوئی جو ہے وہ حصہ نہیں دیا جاتا تھا اور ان کو جانوروں کی طرح اور غلام کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو ہی ریزڈ وومین فرام دا اسٹیٹس آف اے چیٹل, ٹھیک ہے, ٹو کمپلیٹ لیگل ایکولیٹی ود مین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ابھارا, اونچا کیا, ان کے مقام کو بلند کیا. کہاں سے؟ جہاں وہ غلام تھے, غلامی کے مقام سے انہیں بلند کیا. ٹو کمپلیٹ لیگل ایکولیٹی, اور انہیں مکمل قانونی برابری اور مساوات دی. ود مین, انسان مردوں کے ساتھ, مردوں کے برابر قانونی حقوق انہیں جو ہے وہ دیے. ٹھیک ہے. ہی میڈ پیپل ٹو لیو ود فیتھ. انہوں نے لوگوں کو رہنے کے لیے کہا ود فیتھ, یقین کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, سنسیریٹی, اخلاص کے ساتھ, اینڈ آنیسٹی, اور ایمانداری کے ساتھ. ڈیلنگ, آنیسٹ ڈیلنگ. ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے زور دیا لوگوں پر کہ وہ زندگی گزاریں کس کے ساتھ؟ ود فیتھ, ایمان کے ساتھ, سنسیریٹی, اخلاص کے ساتھ, اینڈ آنیسٹ ڈیلنگ. اور ایک دوسرے سے جب ڈیلنگ کریں تو آنیسٹ کریں, ایمانداری کے ساتھ ڈیل کریں. اس بات پر انہوں نے لوگوں پر زور دیا. ٹھیک ہے. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری, اور پہلی بار تاریخ میں, میڈ یونیورسل ہیومن برادرہڈ, انہوں نے عالمی بھائی چارہ قائم کیا. یعنی انہوں نے صرف مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی نہیں بنایا, بلکہ مختلف وہاں کے رہنے والے یہودی, وہاں کے رہنے والے عیسائی, ان کے ساتھ بھی انہوں نے معاہدے کیے اور ان کو بھی اپنے دوست اور اپنے مساوات کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا شروع کیا. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں یونیورسل برادرہڈ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں پہلی بار عالمی بھائی چارہ قائم کیا. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گئی. A fact and principle of common law, صحیح ہے, جو مبنی ہے عام قوانین کی اصولوں پر. صحیح ہے. انہوں نے جو عالمی بھائی چارہ قائم کیا اس کو اس حقیقت پر قائم کیا جو کہ کامن لا ہیں. کامن لا کیا ہوتے ہیں؟ سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں, کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے, کوئی کسی کے گھر میں چوری نہیں کرے, کوئی کسی کو زیادتی نہیں کرے, کوئی کسی کا مال برے طریقے سے ہڑپ نہیں کر جائے. یہ کامن لاز ہیں جو ہر انسانیت
ایک دوسرے کے ساتھ برتتی ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ کامن لاز ایک دوسرے کے لیے ہمیں برابری کی بنیاد پر مہیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ہز سپورٹ اینڈ گائیڈ ان آل دیٹ ورک واز دا قرآن. ان کی یہ جو سپورٹ تھی اور یہ جو گائیڈ تھی، یعنی ان کی یہ جو رہنمائی اور یہ جو سپورٹ تھی، ان سب کا تعلق دراصل قرآن سے تھا. یعنی وہ یہ جو باتیں کہہ رہے تھے لوگوں کو، وہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ قرآن ان کو سپورٹ کر رہا تھا. قرآن ان کو وہ قوانین اور وہ باتیں بتا رہا تھا جس کی تشریح وہ اپنے معاشرے میں کرتے چلے جا رہے تھے. یہ ہمارا اینڈ آ گیا دوسرے پیراگراف کا. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا پیراگراف. ان دا 10th year of ہجرہ، ہجرت کے 10ویں سال، دا پروفٹ ٹوگیدر ود ہز فالوورز، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یا اپنے ماننے والوں کے ساتھ went to perform حج ادا کرنے گئے ایٹ مکہ. اب یہ واپس آئے نا، پہلے وہ مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، 10 سال وہاں رہے. ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے مکہ حج ادا کرنے کے لیے. آن دس ہسٹورک اوکیزن، اس تاریخی موقع پر آن دس ہسٹورک اوکیزن، اوکیزن کا مطلب ہوتا ہے موقع. آن دس ہسٹورک اوکیزن، اس تاریخی موقع پر، ہی ایڈریسڈ، آپ نے خطاب کیا، a very large gathering، ایک بہت بڑے مجمع سے، آف مسلمز، مسلمانوں کے، on Mount عرفات، عرفات کی چوٹی پر. This address proved to be his last Hajj sermon. ان کا یہ ایڈریس proved، ثابت ہوا، to be his last Hajj sermon، آپ کی حج کا آخری خطبہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جب کیا تو وہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا، لہذا یہ جو خطبہ ہوا یہ بھی آپ کا آخری خطبہ کہلایا. ان دس سرمن، اس خطبے میں، ہی ونس اگین ریپیٹڈ، آپ نے ایک بار پھر ریپیٹ کر دیے. کیا ریپیٹ کر دیے؟ دا میسج آف اسلام، اسلام کا پیغام. اس خطبے میں آپ نے پورا اسلام کا پیغام ایک بار پھر ریپیٹ کر دیا. ہی سیڈ، آپ نے فرمایا. تو آج کا سبق ہم یہاں تک پڑھیں گے. آدھا سبق ہمارا ہو گیا ہے، آدھا سبق انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے، اور پھر اگلی کلاس میں ہم اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے. تو لیسن بائی لیسن ہم ہر لیکچر کے اندر ایک ٹاپک. آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو سبق ہم پڑھا رہے ہیں اس سبق کو آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں، 4 دفعہ 5 دفعہ ترجمے کے ساتھ، اور تاکہ جب ہم ایکسرسائز پر پہنچیں تو آپ بہت آسانی سے اس ایکسرسائز کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، میں اس سبق کو دوبارہ رما پڑھ دیتا ہوں. حضرت محمد پیس بی اپان ہم، دا پروفٹ آف اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اسلام کے رسول ہیں، واز بورن ان 571 AD 8 مکہ، آپ پیدا ہوئے 571 عیسوی میں مکہ میں. ہی بلونگ ٹو دا نوبل فیملی آف قریش، آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور ہولی پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم از دا لاسٹ آف دا پروفٹ، ہمارے پیارے نبی آخری رسول ہیں. دا قریش یوز ٹو ورشپ آئیڈلز، قریش کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. حضرت محمد پیس بی اپان ہم asked the قریش not to worship their false gods، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے کہا not to worship their false god، اپنے جھوٹے خداؤں کی عبادت مت کرو. he told them that، انہوں نے یہ بھی ان سے کہا that he was prophet of God، کہ وہ خدا کے رسول ہیں. and asked them، اور ان سے یہ کہا to worship the one and the only true God، کہ وہ صرف اور صرف ایک اور سچے خدا کی عبادت کریں. موسٹ آف دیم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. دے تھاٹ، وہ لوگ سوچتے تھے، دیٹ بائی پریچنگ اسلام، کہ اسلام کی تبلیغ کے ذریعے، ہی واز اگینسٹ دیئر گاڈس، کہ وہ تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخالف ہو گئے ہیں ان کے خداؤں کے اینڈ دیئر اینسسٹرز اور ان کے باپ دادا کے. دے اپوز دس نیو فیتھ, انہوں نے اس نئے عقیدے کو روکنا شروع کیا. اینڈ دیئر بیٹر اپوزیشن کاز دا پروفٹ پیس بی اپان ہم مچ ایگونی, اور ان کی یہ جو مخالفت تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت پریشانی کا سبب بنی, اینڈ a lot of trouble, اور بہت زیادہ مسائل کا سبب بنی. their opposition to Islam became so fierce, ان کی یہ مخالفت اسلام سے اتنی شدید ہو گئی اینڈ ٹریبل اور خطرناک ہو گئی that he had to ask believers, کہ آپ نے کو کہنا پڑا ماننے والوں کو to migrate to مدینہ, کہ وہ مدینہ ہجرت کر جائیں. In 622 AD, the Prophet peace be upon him himself accompanied by his faithful friend. 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کی ہمراہی میں, فیتھفل فرینڈ وفادار دوست کی ہمراہی میں, جن کا نام حضرت ابو بکر تھا, migrated to مدینہ, مدینہ ہجرت کر گئے. This event is known, اس واقعے کو جانا جاتا ہے in history, تاریخ میں, as the ہجرہ, ہجرت کے نام سے. ان مدینہ, اگلا پیراگراف میں شروع کر رہے ہیں. ان مدینہ the prophet peace be upon him founded an Islamic society. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی, based on the three principles, اس کے اصول 3 تھے. that all power belongs to God, پہلا اصول تمام طاقتیں اللہ کے لیے ہیں. محمد peace be upon him is his prophet, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. and all Muslims are brothers, اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں to one another, ایک دوسرے کے. he raised women from the status of chattel, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غلامی کے مقام سے اوپر اٹھایا, ان کو مرتبہ دیا. ٹو کمپلیٹ لیگل ایکولیٹی ود مین, اور مردوں کے ساتھ برابری قانونی حقوق انہیں عطا کیے. ہی میڈ پیپل ٹو لیو ود فیتھ, انہوں نے زور دیا لوگوں پر کہ لوگ زندگی گزاریں ایمان کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, اینڈ آنیسٹ ڈیڈ کے ساتھ, آنیسٹ ڈیلنگ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری, اور تاریخ میں پہلی بار, میڈ یونیورسل ہیومن برادرہڈ, انہوں نے عالمی بھائی چارہ قائم کیا. اے فیکٹ اینڈ پرنسپل آف کامن لا, ایک جو کہ ایک حقیقت ہے اور انہوں نے اس کے بنیاد کامن لاز پہ رکھی. ہز سپورٹ اینڈ گائیڈ ان آل دیٹ ورک واز دا قرآن, ان کو اس سلسلے میں ساری رہنمائی اور گائیڈ اور سپورٹ قرآن کے ذریعے مل رہی تھی. ان دا 10th year آف ہجرہ, ہجرت کے 10ویں سال, the prophet together with his followers, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ went to perform حج at مکہ, مکہ حج ادا کرنے گئے. on this historic occasion, اس تاریخی موقع پر, he addressed, آپ نے خطاب کیا, a very large gathering of Muslim, ایک بہت بڑے مجمع سے مسلمانوں کے, on Mount Arafat, Mount Arafat پہ. this address proved to be his last حج sermon, ان کا یہ خطبہ آخری حج کا خطبہ ثابت ہوا. in this sermon, اس خطبے میں, he once again repeated the message of Islam, آپ نے ایک بار پھر اسلام کا پیغام دہرا دیا. ٹھیک ہے.